السلام علیکم، نظر چوہان امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں. ہاں، باہر فارن ہائٹ میں میرا اینڈرائڈ 37 ڈگری سینٹی گریڈ بتا رہا ہے، بٹ میرا آئی فون 0 شو کر رہا تھا، یا 12 بجے سے 1 سینٹی گریڈ آلموسٹ، چلیں اوپر نیچے ہی ہے. ویسے تو 32 از بیسیکلی 0 یا 33 فارن ہائٹ. کل مجھے ایک بچے نے سوال کیا، ایک 22 سالہ بچے نے. تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ بہت جھڑتے جا رہے ہیں وہ والے ویورز جو تماش بین ہیں کہ میں کوئی تماشا لگاؤں گا فوج کا یا سیاستدانوں کا یا اس کا، خود کچھ نہیں کرنا، رضائیوں کے میں بیٹھ کے انقلاب آ گیا یا یہ وہ ہو گیا. تو اٹس گڈ. میرا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئی کانٹ ہیلپ in not guiding you see, I have to guide probably, I think. یا میرا جو بیانیہ ہے، چلے یہ سمجھ لیں، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اپنے معاملے میں ایوری ون از یونیک، اور میں تو تقلید، کنڈیشننگ اور ان سب چیزوں کے خلاف ہوں. تو میرے خیال میں، اور یہ ایک وائبس، فریکوینسی، کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنے اسپریچول ویلاگس میں بیان کی ہوئی ہیں. ایک اکائی کا معاملہ، انٹر ڈپینڈنٹ نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے نا جی. کنڈیشننگ، آل ٹائپس آف کنڈیشننگ، تقلید از بیڈ، وی آر یونیک اینڈ اٹس اے ڈانس جس کے کوریوگرافر بھی ہم ہیں. تو ہم اتنی بڑی، اور ہم خدا کا حصہ ہیں، شعور مقدسہ ہیں، وحدت الوجود اس کا حصہ ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. تو یہ سوال کچھ اس طرح ہے. اس بیٹے نے، السلام علیکم sir, first of all thank you so much for valuable spiritual vlogs. I am a youngster and only 22 years old, but I am enchanted by your positivism and love for spirituality. You are a good guide to us. You have opened a way for us to thrust aside materialism, وہ جو ثاقب نعیم بھی بچہ بتا رہا تھا, which is being taught to us from childhood. I have a question. اردو میں وہ پٹ کر رہا ہے کہ ایک نقطے کا معاملہ یا گزشتہ روز آپ نے کلیئر کیا کہ خدا ہمارے اندر بستا ہے. اگر یوں کہیں کہ منصور حلاج نے کہہ دیا مگر گستاخ کہلایا، تو یعنی لوگ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ خدا کی ذات ہمارے اندر پوشیدہ ہے. ان الحق کا دائی دل ہے جو اس سے باتیں کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، نیند کھونے سے ڈرتے ہیں، اپنوں کو، دولت کو، طاقت کو اور شہرت کو، یا صوفیانہ طرز میں کہیں تو عالم ارواح میں جن روحوں نے خدا کا انکار کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو جنت کی طلب رکھنا چاہتے ہیں. وہ نماز، روزے، اس کوشش میں مصروف عمل رہتے ہیں. مگر ایک گروہ عالم ارواح میں ایسا تھا جس نے خدا سے کہا کہ پروردگار ہمیں تو چاہیے، پس وہ چن لیے گئے. پھر اس پر ذرا روشنی ڈال کر ہمیں راستے کی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بیٹا، آپ اتنے لمبے چوڑے معاملات میں نہ جائیں. آپ کی قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے. میرا یا منصور حلاج کا یا وحدت الوجود والوں کا جو فلسفہ ہے، وہ خدا ہمارے اندر بستا اس طرح نہیں ہے کہ ادھر بھی آپ نے خدا کو آئسولیٹ کر دیا اندر رہتے ہوئے کہ اندر ایک چیز پڑی ہوئی ہے. نو نو نو، وہ حصہ ہے، لائک واٹر ہے. واٹر کا جیسے وہ شاہ بستری صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ قطرے میں آپ ڈیپلی دیکھیں تو پوری یونیورس ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان الحق کی صورت میں؟ نو نو نو، اٹس ناٹ ان الحق کی صورت میں. اس نے کہا آئی ایم دا ٹروتھ، کہ میرے میں بھی ہے یہ، ٹھیک ہے جی. وائی ڈونٹ یو ٹیک اٹ ایز اے ہول ریدر دین انڈیویجولی لے کے آپ اس پہ کری جا رہے ہیں. آپ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ معاملہ روشنی کا ہے. جیسے کہ میں نے اس سیونٹ کے حساب سے بتایا، اس نے پروو کیا فرام میتھمیٹیکل ایکویشن کہ یہ جو اسپرچول لائٹ ہے، یہ جو روشنی ہے ہمارے اندر جو ہے، یہ یونیورس ہے پورا. اور اس کو آپ خدا کہہ لیں، رب کہہ لیں، کریٹر کہہ لیں. تو لہٰذا ون شوڈ بی ویری کلیئر. اچھا، مادہ، یہ جو باڈی ہے،
बॉडी तो बिल्कुल ही देखें जी ओपेक बॉडी है, मट्टी की है, और इसमें रूह फूंकी गई मतलब अपना हिस्सा, ठीक है ना जी, जैसे कि बल्कि फ्रेंचाइज से भी बेहतर, ठीक है ना जी, एक सुपर चीज, पार्टनर्स हैं हम। फ्रेंचाइज में तो चलो आप उसको देते हैं ऐसा ये कमीशन इस तरह की बकवासियात। आज बल्कि मेरा गुड वाइब्स का कप तो ज़रूर है, बट मैं दूध पत्ती से शिफ्ट हो गया हूँ ब्लैक टी में। वैसे मैं कल सोच रहा था कि ये मेरा जो नया फेज़ शुरू हुआ है, पता नहीं अब तो कितने साल का है, 33 साल के तो अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल के बहुत अच्छा गुजर गए। 24 फरवरी से जो नया फेज़ शुरू हुआ है उसमें बड़ी अच्छी एक एंट्री ये हुई है कि मैं अपने आप को खाने से, फूड से, भूख से आज़ाद कर रहा हूँ। लिमिटेड कर दी है डाइट, 18 घंटे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं लेता, फास्टिंग। आई फील सो गुड, सो लाइट, और मैं आई वॉन्ट टू थिन आउट, नॉट फॉर बीइंग ब्यूटिफुल लाइक हमारा जो नेबर है वो डॉक्टर अदनान के क्या, वो गंदे अंडे के साथ जो आता था, है जी वो बड़ा स्लिम हो गया टू फॉर द शोबिज और फॉर ब्यूटी। नो, नॉट एट ऑल फॉर ब्यूटी कि मैं कोई अच्छा लगूं बड़ा, जस्ट कि जितनी कम जिस्म होगा आप में फैट्स होंगे उतना ये रूह की रोशनी ज़्यादा एक्सेस देगी, ये एंटेना विद द रेस्ट ऑफ द लाइट्स। आप देखें गांधी का जिस्म कैसा था, बुद्धा, फास्टिंग बुद्धा का आप देखें, या बहुत सारे पीर जो असल थे, उनके बाबा फरीद वगैरह, ये सारे मोटे छोटे नहीं थे इनके मतवली गद्दी नशीन वगैरह ये सारे मोटे हैं। डॉक्टर उमर अदनान के क्या उसका नाम है जी, उमर आदल, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, वो गाड़ा सा अजीब ही है। हमारे वो हम बुजुर्ग कुछ आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, और वो तो इतना ज़्यादा इजहार दूसरे दो तो नहीं करते, अफ्रीका वाले और खानेवाल वाले, और लंदन से रूमी साहब कभी कभी करते हैं अपना वीलॉग का। तो उन्होंने कल शमसुद्दीन तब्रेज़ी की कुछ शाह शम्स तब्रेज़ की कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा जी आप शबिस्त्री की बातें बताई हैं तो आप ये बातें भी ज़रा उनकी ख़ास सुनाएं। मैंने कहा जी यार ये सारी चीज़ें आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन इनको कर देता हूँ। हर उस शख्स के करीब रहें जो आपकी खुशी का बाइस बनता है, ताकि आप ये महसूस करें कि आप भी अब तक जिंदा हैं। यू सी, अदरवाइज वो रिलेट करने के लिए, अगर आप बिल्कुल आइसोलेशन में हैं, मैं जो हरमिट की बात करता हूँ, रोशनियों से जुड़ने की बात करता हूँ, लेकिन वहाँ मैं इस तरह के इंटरेक्शन का शौकीन ज़रूर हूँ जहाँ ये फील ना हो कि जी आप बिल्कुल तन्हा हैं, रिलेट करते हैं आप अपने आप को किसी से, और आप लाइव हैं इन द वर्ल्ड। एक बीज कैसे यकीन कर सकता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त छुपा हुआ है? ठीक है जी, जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं वो आपके अंदर ही है। बीज की मिसाल से शाह शम्स तब्रेज़ ने समझाया कि सीड को किधर पता होता है कि इतना बड़ा ये तन्नावर कदावर दरख्त बन जाएगा। इसी तरह आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सलाहियतें हैं जिनको आप भरूए काटना है। ठीक है जी, एक्सप्लॉइट योर सेल्फ, जो मैं कहता हूँ कंडीशनिंग और तकलीद ना करें। आपके साथ जो भी हो जाए मायूस मत हों। अगर तमाम दरवाजे बंद भी हो जाएं तो वो आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जो किसी को मालूम नहीं होता। ठीक है जी, मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। ठीक है जी, हो सकता है आपकी डायरेक्शन गलत हो सकता है वो आपके मामले में बेहतर सोच रहा हो। ठीक है जी, उन लोगों के करीब हो जाएं जो आपकी रूह में नूर के दरीचे खोलते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया को रोशन करना आपके बस में। आप मेरे करीब नहीं होंगे, वो 5-6 हज़ार व्यूज़ से 1,000 व्यूज़ हो गए
میں بہت قریب ہوں وہ خانوال کے بزرگ سے، اور ہمارے افریقہ میں جو بزرگ ہیں یا ڈاکٹر نجیب رومی ہیں، ٹھیک ہے، کیسا زبردست کا ہے. اگر دیکھیں اگر تمام در وہ آپ کو ایسا، ٹھیک ہے جی، ہر ان لوگوں کے قریب ہو جائیں جو آپ کی روح میں نور کے دریچے کھولتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کو روشن کرنا آپ کے بس میں ہے. دراصل میں آپ کی روح میں نور کے دریچے کھول رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے یار. آپ میرے قریب ہوتے ہیں نہ قریب ہوں، سانوں کی مینوں دودھ دندے ہو تسی، ہاں جی، دودھ پی پینا میں نے فاسٹنگ میں بند کر دی. ہر چاند رات کے لیے آپ کے دل کی گہرائی میں ایک رات چلتی ہے، ٹھیک ہے جی. ان روشنیوں کے اندر ایک اور اس کی ڈیپتھ میں روشنی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر جب میں نے اس سے کہا کہ میرا دل مٹی کا ہے تو اس نے میرا مذاق اڑایا، کیونکہ اس کا دل لوہے کا ہے. جلد ہی بارش ہو گئی، میرا دل پھولے گا اور اس کے دل کو زنگ لگ جائے گا. اچھی مثال دی ہے کہ میں نے کہا جی میرا تو دل مٹی کا ہے، دوسرے آدمی نے کہا میرا لوہے کا ہے. بارش ہوئی تو میرا تو کھلا، وہ آپ کو پتہ ہے بارش سے تو پھول کھلتے ہیں اور پودا تناور ہوتا ہے. تو اس نے کہا اس کے دل کو زنگ لگ گئے. آپ باہر لائیں اپنے ان سارے معاملات میں. میں مضبوط لوگوں سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں سے جن کی طاقت نرمی اور شفقت میں، ٹھیک ہے جی. نفرت اور بیزاری سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے. چیزیں آپ سے اتنی ہی دور ہوتی ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور جتنا آپ کو تنگ کرتی ہیں اتنی ہی آپ کے قریب ہو جاتی ہیں. میں وہ گھر کی اس کا کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو معاملات، مادی معاملات ہیں، جو ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی دیا ہی نہیں، کہ تاکہ یہ تنگ نہ ہو. اور جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، جن کو تنگ کرنا ہے، ان کو ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے، سرداری وغیرہ کو، کانڈے وغیرہ کو، ٹھیک ہے جی. وہ الٹیاں کرتے پھر رہے ہیں، پیمپر لگائے ہوئے ہیں، کانسی کرتا ہے تو نیچے سے پخانہ نکل آتا ہے. لوہے کا پیمپر پہن کے پریزیڈنٹ جی سے مل رہا تھا، ٹھیک ہے جی. کیسا زبردست ہے کہ چیزیں آپ سے اتنی ہی دور ہوتی ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا آپ کو تنگ کرتی ہے اتنی ہی آپ کے قریب ہوتی ہیں. محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جن کی نفرت اور بیزاری سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عمر صرف ایک عدد ہے. اکثر لڑکیاں کہتی ہوتی ہیں، انہوں نے جب لڑکیوں نے پھنسانا ہوتا ہے نا، شوگر ڈیڈی، او ایج از اے نمبر. وہ مرد بیچارے بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یار ایڈی سونی کڑی میرے تے مار رہی ہے، ایج از اے نمبر اونلی. تو وہ فرماتے ہیں شاہ شمس تبریزی کہ جناب یہ ایک عدد ہے، یہ آپ کی ذات کو کبھی نہیں بناتی. شاید آپ 60 سال کے بچے ہیں یا 20 سال کے بڑھے. میچورٹی کا میں کہتا ہوتا تھا when one can understand or control himself. 10 سال میں کر لے میچور ہو جائے گا، 70 میں کریں تب میچور ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے. آپ تنہا محسوس کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے ساتھ نہیں ہیں. میں جب تنہائی کا یا ہرمٹ بننے کا بھی کہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے ساتھ ہوں اس لیے میں تنہا محسوس نہیں کروں گا. یہ کوئی برائی نہیں ہے اکیلے رہنا یا سولیچیوڈ میں. آئی ڈرائیو ایکسٹریم پلیئر فرام سولیچیوڈ، پلیس آف سولیچیوڈ میموریز میری جان سی ہیں. اچھا جی، کہ آپ کے بلکہ اس کے لیے آپ اپنے ان لوگوں کی اصل زندگی ہیں جنہوں نے اپنا بچپن برقرار رکھا اور کبھی بڑوں کے منطق پر پورا نہیں اترے. یہ مطلب وہی کنڈیشننگ والا ہے کہ بچے، جیسے میں کہتا تھا، بیٹا تھاٹس میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں.
شاہ شمس تبریز آپ کو پتہ ہے کہ رومی کے استاد تھے، اور یہ سارے لوگ بہت زبردست ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، سادہ سی بات ہے، آپ کیوں غلام ہیں، آپ کیوں اچھی زندگیاں نہیں گزار رہے ہیں، آپ کیوں ڈپریشنز میں جا رہے ہیں؟ بیکاز آف دیز ریزنس جو یہ شاہ شمس تبریز صاحب بتا رہے ہیں، جیسے کہ زندگی آپ اس طرح بالکل نہیں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، نفسی مادیت پرستی اور گاندہ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے